اسٹاک کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسیر جاں کی ایپیسوڈ 62 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اس وقت ہسپتال میں آپریشن تھیٹر پر نظر ٹکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جس کی حالت بے سدھ تھی۔ سفید شرٹ جو اب سوکھ چکی تھی، اس پر خون کے دھبے موجود تھے۔ نیلی آنکھیں ساخت سی دروازے پر ٹکی تھیں، بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ کہیں سے بھی مشہور بزنس مین یارم سلطان نہیں لگ رہا تھا، اپنی بیوی کا عاشق لگ رہا تھا، جو دل میں بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کو کچھ نہ ہو۔ اگر عرشیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ اور آنی کے بعد جو اس کے سب سے زیادہ دل کے قریب تھی وہ عرشیہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب اس کے دل میں وہ براجمان ہوتی اپنا محل بنا گئی تھی، لیکن اب اس دل سے اس کی رہائی ناممکن تھی۔ وہ اتنا کچھ کھو چکا تھا اپنی زندگی میں کہ اب کچھ کھونے کی طاقت نہیں بچی تھی، اور یہ ڈر اس کے دل میں ڈیرا جمائے بیٹھا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا۔ جس سے اس نے محبت کی وہ دور ہوتا، اسے چھوڑ کر چلا گیا تو کہیں عرشیہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تو؟ بظاہر وہ ساکت تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں شور مچا تھا۔ المیر نے کال کر کے زاویار کو سب بتایا تھا تو وہ چند ہی لمحوں میں بھاگا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا، جبکہ المیر بھی اس وقت یہاں چاہ کر بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ شاہ نواز کو اریسٹ کرنے کے بعد زرمان شہروز غازی کی لاش اٹھوا رہا تھا۔ انہی شہروز غازی پر ہر حال میں زندہ چاہیے تھا، لیکن یارم سلطان غوری اپنی عزت پر آئی بات برداشت نہیں کر پایا تھا۔ بظاہر یہ پولیس کیس تھا، کیونکہ یارم سلطان نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، لیکن زرمان اور المیر کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ اور یارم، وہ تو بے سدھ تھا، کسی چیز کا ہوش اسے نہیں تھا سوائے عرشیہ کے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو بھی آپریشن تھیٹر سے نہیں ہٹ رہی تھیں، جبکہ وہاں بیٹھا سیام سرخ آنکھیں لیے سر ہاتھوں میں گرائے زمین کو تک رہا تھا۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا یہ سوچتے کہ اس کی نازوں میں پلی بہن اس وقت مشینوں میں جکڑی تھی۔ یارم، تم ٹھیک ہو نا؟ کیسی ہے عرشیہ؟ زاویار نے اس کی حالت دیکھ اسے گلے لگایا تھا، جو بے جان سا اس سے گلے لگ گیا تھا، لیکن نظریں سامنے سے نہیں ہٹی تھیں اور نہ ہی کچھ بولا تھا۔ جب سرخ روشنی بجھی اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی، یارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی سوجھی سرخ آنکھیں اور اس کے ڈرے ڈرے تاثرات دیکھ ڈاکٹر کو اس پر ترس سا آیا تھا۔ دیکھیں مسٹر سلطان، آپ کی وائف کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ گولی ہم نے نکال دی ہے، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت نازک ہیں، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اسے بتاتی ایک نظر پیچھے کھڑے سیام کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کی خود کی آنکھیں سخت نم ہوئی تھیں۔ خود پر ضبط کرتے اس نے جبڑے بھیجے تھے۔ ڈاکٹر، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے، سیام آگے بڑھتے بولا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹر نا امیدی سے کہتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ یارم سکتے کی حالت میں وہی بینچ پر بیٹھا تھا۔ یارم، سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوگا اسے، زاویار اس کے برابر بیٹھتے بولا تھا، جو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی زبان تک ہلنے سے انکاری تھی۔ زاویار اس کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، جو بالکل بے تاثر سا بیٹھا تھا، نہ کچھ بول رہا تھا اور نہ کچھ کر رہا تھا۔ یارم، کیا ہو گیا ہے میرے یار؟ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے عرشیہ کو، اللہ پر یقین رکھو یار۔ زاویار اس کی حالت دیکھ نم لہجے میں بولتا اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ میں نے بہت ناانصافی کی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی چھوڑ کر چلی جائے گی مجھے۔ یارم بڑبڑایا تھا کہ زاویار کے ساتھ ساتھ سیام کے کانوں میں بھی یہ بات ٹکرائی تھی۔ اس نے غصے سے جبڑے بھینجے تھے۔
وہ اس دنیا میں واحد بندی ہے جو مجھے خود سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے بے تحاشا محبت کی ہے۔ میں کیوں اسے دھتکارتا رہا یار؟ یارم جیسے ہوش میں آتا جا رہا تھا، آنکھیں دھندلائی تھیں اور پھر سمندر میں طغیانی آئی تھی تو آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ زاویار نے اس کی پیٹھ سہلاتے اسے تسلی دی تھی۔ میں بچھڑنے کی اذیت سے واقف ہوں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں کبھی کسی شخص کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ اس کی جان میری سانسوں کی ڈوریوں سے بندھ جائے، لیکن اس نے کر دیا۔ اس کی محبت نے ایسا کرنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ میں جس کے بھی قریب ہوتا ہوں وہ شخص مجھ سے دور چلا جاتا ہے، اس لیے میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آئے۔ اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں کچھ نہیں کر سکوں گا زاویار، وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے مضبوط مرد بری طرح رو دیا تھا کہ اس کی حالت دیکھ زاویار کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ اس لمحے میں خاموشی کو چیرتا سیام کا فون بجا تھا۔ ہر طرف نیوز چینل، سب جگہ یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ مشہور ماڈل اور یارم سلطان کی بیوی عرشیہ یارم سلطان کو گولی لگی ہے۔ اور جب یہ چلتی خبر اسفند صاحب کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے بدحواس ہوتے تیزی سے سیام کو کال ملائی تھی۔ ہیلو، سیام نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا۔ سیام، عرشیہ کیسی ہے بیٹا؟ کہاں ہو تم لوگ؟ کون سے ہاسپٹل میں ہو؟ اسفند صاحب کی پریشانی میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مردہ حالت میں بستر پر پڑی ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم سکون میں تو ہوگی۔ جیسے اس دنیا میں کسی سے پیار نہ ملا ہو، کسی سے اپنی محبت کا صلہ نہ ملا ہو، اس کے لیے یہ زندگی واقعی فضول ہے، سیام نے بلند آواز میں کہتے فون رکھا تھا، جبکہ یارم نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ سیام کی بات یقیناً وہ صرف اسفند صاحب کو نہیں سنا رہا تھا۔ ماہی کو کیا ہوا ہے موم؟ نور ماہی کو کمرے میں لٹا کر دوائی دے کر ابھی باہر آ کر بیٹھی تھی جب آلیان نے معصومیت سے آ کر سوال کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس سے لڑتی تھی، لیکن آج اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آلیان نے بہت محسوس کی تھی یہ بات۔ بیٹا، ماہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ ان کا موڈ آف ہے۔ جب آپ کو موڈ آف ہوتا ہے تو آپ بھی کسی سے بات نہیں کرتے نا؟ ویسے ہی ابھی ماہی کا بھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں ہے۔ نور نے پیار سے اس کا گال سہلاتے اسے سمجھایا تھا تو وہ اداسی سے سر جھکا گیا تھا۔ آپ کو مزہ آیا زاویار انکل کے گھر پر؟ نور نے اس کے بال سہلاتے سوال کیا تو اس کے چہرے پر اچانک خوشی چھا گئی۔ یس موم، میں نے بہت انجوائے کیا۔ ہانم بہت اچھی ہیں، وہ میری فیورٹ ہیں، اور وہ دادو آنٹی بھی بہت اچھی ہیں، لیکن زاویار انکل وہ کھڑوس اچھے نہیں ہیں۔ آتے ہی مجھے ہانم سے دور کر دیا تھا انہوں نے۔ ویری بیڈ انکل، آئی ڈونٹ لائک ہم۔ آلیان نے زاویار کا ذکر کرتے منہ بنایا تو اتنی پریشانی میں بھی اپنے بیٹے کی باتوں پر وہ سر جھکاتے ہنس دی۔ آپ نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں، نور نے اسے سمجھایا، لیکن وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ جلتے ہیں، ہانم ان سے زیادہ مجھے پسند کرتی ہے نا، اس لیے۔ اس نے جیسے نور کو راز کی بات بتائی تھی جس پر اس نے مسکراتے اس کے سر پر چپ لگائی تھی۔ بس کریں، بہت تیز ہو رہے ہیں آپ، بھولے مت آپ کی ماں ہیں ہم، آپ کی پٹائی کر دیں گے ان حرکتوں پر۔ نور کی بات پر وہ ماتھے پر بل ڈالتے اس کی گود میں سر رکھ گیا تو وہ بھی سر پیچھے صوفے سے ٹکاتی آنکھیں میچ گئی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ماہی کی چیخ پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ آلیان کو صوفے پر لٹاتی تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جو ہاتھوں میں فون تھامے ہوئے تھی، آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ ماہی کچھ دیر پہلے آنکھ بند کر کے لیٹی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ اس کی دوست کی کال تھی جس نے یقیناً نیوز دیکھی تھی، اس لیے اسے فون کیا تھا، لیکن ماہی کی انجان دماغ سے ناواقف اس نے وہ ویڈیو ماہی کو سینڈ کی جسے دیکھ اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ پیروں تلے سے زمین کس نے کھینچی تھی
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بری طرح سے چیختی بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ جب نور تیزی سے اندر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں فون دیکھ وہ معاملہ سمجھتی فوراً اس سے دور کرتی اسے زبردستی سینے سے لگا گئی تھی۔ آپی، ہم بدنام ہو گئے آپی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ پاگل سی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ نور نے پریشانی سے اسے دیکھا اور اسے روتے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی حالت بدتر ہوتے دیکھ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماہی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، المیر نے سب سنبھال لیا ہے، انہوں نے سب ڈیلیٹ کروا دیا ہے، آپ سنبھالیں خود کو۔ نور نے آنکھیں صاف کرتے اسے زمین سے اٹھاتے واپس بستر پر بٹھایا تھا، جو نڈھال سی ہو گئی تھی۔ نور نے اس کی حالت دیکھ فوراً کمرے سے باہر آتے زرمان کو کال کی تھی، جو اس وقت المیر کے ہی ساتھ تھا۔ ماہی نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، پلیز جلدی یہاں آ جائیں، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ نور کی نم آواز سنتے زرمان پریشان ہوا تھا۔ تم فکر نہیں کرو نور، میں آتا ہوں، تم ماہی کا خیال رکھو، زرمان نے پریشانی سے کہتے فون رکھا تھا۔ جب المیر بھی چکنا ہوا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ماہی نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، وہ پینک ہو گئی ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ زرمان نے فائلز ایک طرف رکھتے مصروف سے انداز میں جلدی اسے بتایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ المیر نے پریشانی سے اسے جاتا دیکھا تھا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ بدنام ہو گئی تھی، اب وہ یونی کیسے جائے گی؟ لوگ اسے دیکھ کس طرح کی باتیں کریں گے؟ وہ کیسے اتنی لمبی زندگی اس بدنامی کے ساتھ گزارے گی؟ ماہی نے اپنے آنسو پونچھے تھے اور سامنے فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری کو دیکھا تھا۔ اٹھتے اس نے اس چھری کو تھامتے اپنی کلائی پر رکھا تھا، کئی آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر برسے تھے۔ سختی سے آنکھوں کو میچتے اس نے دباؤ دیا تھا اور اگلے ہی پل اسے کھینچ دیا تھا۔ خون تیزی سے بھل کر اس کے ہاتھ سے نکلا تھا۔ ماہی، یہ کیا کیا آپ نے؟ ماہی، نور جو اتنی دیر سے مان کا انتظار کر رہی تھی، اس نے ماہی کو کمرے میں ایک نظر دیکھنے کا سوچا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ زمین پر پڑا اتنا خون دیکھ ماہی کا نیم بے ہوش وجود دیکھتے وہ بھاگی ہوئی اس کے قریب گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس نے سختی سے ماہی کے ہاتھ پر رکھا تھا اور ماہی کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ ماہی آپ اتنی بزدل کیسے ہو سکتی ہیں؟ آنکھیں کھولیں ماہی، یا اللہ ہم کیا کریں؟ حالہ نور کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جب زرمان خان اندر آیا تھا، لیکن نور کو کہیں نہ پا کر وہ ماہی کے کمرے میں گیا تھا۔ المیر بھی اس کے ساتھ خاموشی سے اندر آیا تھا، لیکن کمرے کے باہر سے آتی نور کے رونے کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ مان دروازہ کھولتے اندر گیا تو بے یقینی سے اتنا خون اور بے ہوش ماہی کو دیکھ وہ فوراً نیچے بیٹھا تھا، جبکہ المیر کے قدم تو ساخت ہو گئے تھے۔ دروازے پر ہی وہ لڑکی سامنے زمین پر پڑی اتنے خون کے ساتھ اس کی جان نکال گئی تھی۔ ایمبولینس کو کال۔ نور ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے المیر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور ماہی کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ نور نے ایک لمحہ حیران ہوتے یہ منظر دیکھا تھا، لیکن اپنی بہن کا غم ہر چیز پر حاوی تھا۔ وہ زرمان علی کو گود میں اٹھایا تھا اور وہ تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ سیام بیٹا، ارشیا ٹھیک تو ہے؟ سیام جو کب سے ارشیا کے قریب بیٹھا تھا، اسے اپنے پیچھے سے اسفند صاحب کی آواز آئی تھی۔ سیام نے کوفت سے آنکھیں بند کرتے کھولی تھیں اور ارشیا کے قریب سے اٹھا تھا۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، وہ سنجیدگی سے انہیں کہتا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اسفند صاحب نے نم آنکھوں سے اس کے بستر پر پڑے وجود کو دیکھا تھا، جبکہ لیزا بیگم آنسو صاف کرتے تیزی سے اس کے قریب جاتی اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ اسفند دیکھیں نا ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، میں آپ سے کہتی تھی نا اسے واپس لے آئیں، دیکھیں ہمارے پاس تھی تو وہ ٹھیک تھی، لیزا بیگم نے روتے ہوئے کہا۔
اسفند صاحب نے قریب آتے اس کا پیلا سر چہرہ دیکھا تھا جو 100 سال کی بیمار لگ رہی تھی۔ نرس اندر آئی اور عرشیہ کی ڈرپ وغیرہ دیکھنے لگی تو لیزا بیگم فوراً سیدھی ہوئی۔ میری بیٹی کو ہوش کب آئے گا؟ دیکھیں، ان کو اگر چند گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ نرس پیشمانی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ لیزا بیگم اس کا وجود بے ہوش دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہم نے بہت دیر کر دی اسفند، بہت دیر کر دی ہم نے، ہمارے بچے بہت دور ہو گئے ہم سے۔ اسفند صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے یقین ہے ہماری بیٹی کو جلدی ہوش آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، اسفند صاحب نے لیزا بیگم کو باہوں کے حصار میں لیتے کہا تھا۔ بیٹی تو ان سے دور ہو ہی رہی تھی، اب بیٹا بھی ان سے دور ہو گیا تھا۔ وہ یہ پیسہ، یہ شہرت کس لیے کما رہے تھے؟ اپنی بیوی، اپنی اولاد کے لیے، اور آج وہ اولاد ہی ان سے بہت دور ہو گئی تھی، انہی کی وجہ سے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے وہاں سے باہر چلے گئے تھے، جہاں یارم خاموشی سے ساکت سا بیٹھا تھا۔ وہ بھی ابھی تک اندر نہیں گیا تھا، نہ ہی اسے ابھی تک دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اسفند صاحب نے اسے خاموش اکیلے کھڑا دیکھا تو وہ اس کے قریب آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ یارم نے انہیں نظر اٹھا کر دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ثنا بیگم اور حانم بھی زاویار کے ساتھ صبح سے ہاسپٹل میں تھی، لیکن اس نے سب کو یہاں سے بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلا اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسفند صاحب صرف اتنا ہی بولے تھے۔ یارم نے ان سے نظریں پھیرنی تھیں، وہ کسی کی ہمدردی نہیں چاہتا تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں اپنی بیوی کے پاس ہی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسفند صاحب نے اسے دیکھتے سر اسبات میں ہلایا تھا اور کچھ دیر میں لیزا بیگم کے اصرار کو نظر انداز کرتے وہ انہیں وہاں سے لے گئے تھے۔ اس نے اندر آتے عرشیہ کے مشینوں میں جکڑے وجود کو دیکھا تھا، جس کے ماتھے پر بینڈیج لگی تھی، کندھے پر پٹیاں بندھی تھیں۔ اس کے قریب بیٹھتے یارم نے اس کے پہلو میں رکھا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے اسے عقیدت سے چوما تھا، اور پھر اس پر جھکتے ہمیشہ کی طرح پہلے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے اور پھر دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا تھا، اور پھر اس کی تھوڑی پر لب رکھتے یارم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ عرشیہ، یارم سلطان کمزور نہیں ہے، مجھے پتا ہے، تم بس مجھے سزا دے رہی ہو، تم مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، پھر کیوں تکلیف دے رہی ہو مجھے؟ وہ اس کے ہاتھ کو بار بار چومتے نم لہجے میں بول رہا تھا۔ 15 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن عرشیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز اب سچ میں پریشان تھے۔ تم چاہتی ہو نا میں تم سے اظہار کروں، میں اٹھتے بیٹھتے تم سے اظہار کروں گا۔ تم چاہتی ہو میں تم سے پیار کروں، میں بہت پیار کروں گا کہ تم خود پر رشک کرو گی۔ تم نہیں جانتی میں بچپن سے محبت کے معاملے میں بدقسمت رہا ہوں، اگر تم بھی دور چلی گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا، دل ڈوب رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کی روح کو کانٹوں پر گھسیٹا جا رہا ہو۔ پلیز اس طرح ان آنکھوں کو بند رکھ کر مجھے سزا مت دو، ان آنکھوں میں وہی دیوانگی دیکھنا چاہتا ہوں میں جو ہمیشہ سے میرے لیے ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو نا میں تمہاری دیوانگی کا دیوانہ ہوں۔ پلیز ان آنکھوں کو کھولو، دیکھو میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ یارم کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا تو اس کی انگلیوں میں حرکت ہوئی۔ یارم نے چونکتے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں دھرے اس کے ہاتھ کو جس کی انگلیوں نے پھر حرکت کی تھی۔ عرشیہ، یارم نے بدحواسی کے عالم میں اس کا نام پکارا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلچل ہوئی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، وہ دھاڑا تھا۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر آئی تھی۔ یہ دیکھیں میری وائف کو ہوش آ رہا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو راستہ دیا تھا جو فوراً عرشیہ کا چیک اپ کرنے لگی تھی۔ عرشیہ نے آنکھیں میچی تھیں اور پھر ہلکے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اسے دیکھ یارم گہرا مسکرایا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مبارک ہو مسٹر سلطان، آپ کی وائف کو ہوش آ چکا ہے۔
شی از آل رائٹ، ڈاکٹر مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عرشیہ نے آنکھیں کھولتے چاروں طرف دیکھا تھا، وہ کہاں تھی؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کندھے میں اٹھتی بے تحاشا تکلیف پر سسکتی ہوئی کرہا کر واپس لیٹی۔ یارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی زخم تازہ ہے، آرام سے لیٹو۔ اس کا لہجہ غصے میں ڈوبا تھا لیکن آواز نرم تھی۔ فکر میں گندھی عرشیہ نے آنکھیں کھولتے اس کے بکھرے بال الجھے حال میں بغور دیکھے تھے۔ جب یارم نے اس کے بال سنوارتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے چوما اور پھر پیچھے ہوتے اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل بے تاثر تھا، ہمیشہ کی طرح۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے ان 24 گھنٹوں میں، لمحہ لمحہ مرا ہوں میں، اپنی ہر اذیت کا حساب تم نے بہت بے دردی سے لیا ہے کہ اگر تمہیں ہوش نہ آتا تو میری جان نکل جاتی۔ یارم نے سرگوشی نما لہجے میں اس کی ناک سے ناک جوڑے کہا تھا کہ عرشیہ نے اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، وہ اسے بہت تھکا تھکا معلوم ہوا تھا، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے اس کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی تھی۔ یارم نے دور ہوتے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے اس سے چہرہ موڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ یارم نے کچھ نہ کہا، بس یوں ہی چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ جب بھی خفا ہوتی تھی خاموش ہو جایا کرتی تھی، اور ابھی بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ وہ فی الحال کچھ نہ بولا۔ جب اسی لمحے سیام تیزی سے اندر آیا، یارم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا سب کو یہاں سے جانے کا وہ کہہ چکا تھا، لیکن ایک شخص تھا جو ڈھیٹوں کی طرح یہیں بیٹھا موجود تھا، اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ سیام اس کے دوسری طرف آیا اور عرشیہ کے گال پر ہاتھ رکھا، جبکہ یارم یوں ہی عرشیہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ عرشیہ نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو اس کی آنکھیں کھولنے پر مسکرایا تھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے، ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، سیام نے نم لہجے میں غصے سے کہا تو وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ تم نے بھی تو اتنے سال مجھ سے دور رہ کر مجھے تنگ کیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، جسے سن سیام نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ بدلہ لے رہی تھی تم سب سے؟ سیام کی بات پر اس نے چہرہ موڑتے ایک نظر یارم کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر تلخی سے مسکراتے اس نے منہ پھیرا تھا۔ میرے جانے سے کسی کو کوئی فرق؟ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی یارم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا، وہ بھویں بھیجے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی، جبکہ سیام بھی اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ تم ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ سیام نے اس کے سر پر چپ لگائی تھی تو وہ آنکھیں بند کرتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ چلو تم آرام کرو، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، سیام اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا، اور ایک نظر یارم کو دیکھتا وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ یارم نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے کہا تھا، لیکن عرشیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے نکلوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یارم نے اس پر مزید گرفت مضبوط کی۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، عرشیہ نے چہرہ موڑتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں رہنے ہی نہیں دوں گا اکیلے، جب میں ہوں تو اکیلے رہنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ یارم نے ایک ابرو اٹھاتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عرشیہ نے چہرہ موڑتے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ ہمیشہ تو اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، پھر آج یہ مہربانی کس لیے؟ اس کے سنجیدہ سے سوال پر یارم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے عرشیہ نے چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا، لیکن یارم کی پکڑ سے آزاد نہ کروا سکی۔ ان 24 گھنٹوں میں تنہا رہ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہارے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے نرمی سے اس کے ہاتھ کو ذرا اوپر کرتے ان انگلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت سامنے لیٹے وجود سے زیادہ، ان انگلیوں سے زیادہ اس کی زندگی میں اور کچھ ضروری نہ ہو۔ جبکہ عرشیہ جو سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں اور اس کی حرکت پر سانس اندر کھینچنا بھول گئی تھی کہ دوسرا سانس لینا بھی ہے۔
جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ ابھی تمہیں میری اذیتوں کا بھی حساب دینا ہے، تمہیں ابھی یارم سلطان کو بھی جھیلنا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی پر اسرار آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ عجیب سی خماری سر پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لینا چاہ رہا تھا لیکن بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس عرشیہ تو اپنی دھڑکنوں کو قابو پانے کی کوشش کرتی اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جب ان کا دروازہ ناک ہوا تھا، یارم نے اس سے نظریں پھیری اور مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کے ہوش آنے کی خبر سنتے اسفند صاحب فوراً وہاں پہنچے تھے۔ یارم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر دوسری نظر عرشیہ کو، جس کے چہرے کے تاثرات ناقابل حد تک سخت ہو گئے تھے۔ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یارم نے عرشیہ کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے اٹھتے خاموشی سے باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرشیہ کے تعلقات اس کے ماں باپ سے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ماں باپ سے دور رہنے کی تکلیف اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ اسفند صاحب نے اندر آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ان کا ہاتھ اپنے سر پر سے ہٹایا تھا۔ جب لیزا بیگم بھی اندر آئی تھیں، آنکھیں نم تھیں۔ ایک دفعہ نہیں دیکھو گی باپ کی طرف؟ اسفند صاحب کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے اور اپنی ماں کو دروازے کے قریب کھڑا دیکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ آپ ہٹیں، وہ آپ سے ناراض ہے، مجھ سے نہیں، میں تو ماں ہوں نا۔ لیزا بیگم نے قریب آتے اسفند صاحب کو ذرا دور کیا اور خود اس کے قریب ہوتی اس کے بال سنوارنے لگی تھیں۔ آنسو چہرہ بھگو رہے تھے۔ بیٹی کی سنگ دلی سے وہ اچھی طرح واقف تھی کہ جب وہ کسی سے روٹھ جاتی تھی تو پھر پتھر دل ہو جاتی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ عرشیہ نے تڑپ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنسو تیزی سے نکلتے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اسفند صاحب کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ وہ واقعی ایک اچھی ماں باپ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا ایک گولی لگنے سے میرے سارے رشتے میرے قدردان ہو جائیں گے، عرشیہ نے بھیگا لہجہ میں کہا تھا کہ لیزا بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میری جان، تم بہت اچھی بیٹی ہو، ہم بہت برے ہیں جس کا احساس ہمیں بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن ہم نے بہت دیر کر دی، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولی تو اسفند صاحب نے قریب آتے اس کا ماتھا چوما۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ، ہم نے اپنی اولاد کو احساس کمتری کا شکار بنا دیا، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ اسفند صاحب نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ انہیں دیکھے گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے جا رہے تھے۔ یارم بہت اچھا انسان ہے بیٹا، میں چاہتا تھا کہ تمہیں وہ شخص ملے، میں نے تمہارا برا نہیں چاہا تھا، ہوں تو ایک باپ ہی نا، اپنی بیٹی کو کسی اچھے ہاتھوں میں ہی دینا چاہتا تھا، اسفند صاحب نے پیشمانی سے کہا تھا۔ لیکن آپ نے اس کے سامنے اپنی بیٹی کو تو گرا دیا تھا نا ڈیڈ۔ وہ سمجھا ہے کہ میں واقعی ایک جھوٹی اور کریکٹر لیس لڑکی ہوں جس نے خود کو اس لیے بدنام کیا تاکہ یارم سلطان کو حاصل کر سکے۔ عرشیہ نے تکلیف دہ لہجے سے میں کہا۔ اسے یاد تھا کہ یارم کے الفاظ جو اس نے آخری بار اس سے کہے تھے۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں برا نہیں بنایا، نہ اس نے تمہیں برا سمجھا ہے۔ یارم ایسا انسان نہیں ہے، اس کے لیے اپنے دل میں کچھ بھی برا مت رکھو، وہ ایک مخلص اور ایماندار شخص ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اگر کاروبار میں اتنا ایماندار ہو تو رشتوں میں کتنا ایماندار ہوگا۔ اس کو موقع دو، وہ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوگا۔ اسفند صاحب نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ عرشیہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن وہ اچھا انسان اپنی اچھائی میں ہمیشہ اسے بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی اچھائی کے ساتھ اس کا دل ہمیشہ توڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے آتے ہیں اور وہ سب سے آخر میں۔ اپنے پیار کا اظہار کرنا اس کے لیے ایک سزا ہی تو بن گیا تھا۔ یارم نے اس کی محبت کی اتنی بے قدری کی تھی کہ آج وہ خود کو غلط سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی اس مقام پر نہیں جا سکتی تھی جہاں وہ اپنے خاص رشتوں کو رکھتا ہے۔ عرشیہ تلخی سے مسکرائی تھی، جبکہ دروازے کے اس پار کھڑا یارم اس کی تلخ مسکراہٹ اور اس کے لفظوں پر زمین کی آخری تہ تک دھنسا تھا۔
وہ ہر رشتے کے ساتھ انصاف کرتے کرتے اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر گیا تھا، لیکن اب نہیں، اب وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ ہر اس کمی کو پورا کر دے گا جو ان کے رشتے میں دوری پیدا کر رہی تھی۔ وہ اسے اس حد تک قریب کر لے گا کہ عرشیہ یارم سلطان پھر سے جی اٹھے گی۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ نور ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے بلڈ ڈونیٹ کر کے آئی تھی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ ماہی اس کی بہن تھی، اس کی ماں کے بعد وہی سب سے قریب تھی اس کے، اور آج وہ اس حال میں تھی۔ اب نور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زرمان اس کے قریب آیا تھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ سنشائن، پریشان مت ہو، ماہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہے نا، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ زرمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان پر گرفت سخت کرتے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں ہے مان، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس کی تکلیف کیسے کم کریں، وہ برداشت نہیں کر پا رہی، اس کا کیا قصور تھا مان؟ نور مزید شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ زرمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم دونوں مل کر اسے سنبھال لیں گے، لیکن اگر تم بھی ایسے روگی تو پھر کیسے سنبھالے گی وہ خود کو؟ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا المیر صرف ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل کی کرچیوں کو سمیٹتے اس نے پیچھے کی طرف قدم اٹھائے تھے اور پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنا آپ یہاں مس فٹ لگ رہا تھا۔ وہ جس طرح سے زرمان کے ساتھ اپنا غم بانٹ رہی تھی، اسے اپنی فکریں بتا رہی تھی، اور زرمان جس طرح محبت کے ساتھ اسے سمیٹ رہا تھا، المیر کو ان دونوں کے بیچ کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جو فاصلے اس نے بڑھائے تھے، جو کمی المیر سکندر نے پیدا کی تھی، وہ کمی اور فاصلے زرمان خان نے سمیٹے تھے، اور اتنی خوبصورتی سے سمیٹے تھے کہ حالہ نور اس کی بے وفائی کو بھی بھلا گئی تھی۔ واقعی زرمان خان ایک اچھا انسان تھا، لیکن دوسری طرف جو اس کا نقصان ہوا تھا وہ شاید ساری زندگی بھی اسے نہیں بھلا سکتا تھا۔ المیر سکندر آج ہار گیا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو زاویار لاؤنج میں بیٹھا اسی کو کالز کرتے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زاویار صبح سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہا تھا۔ اس بیچ وہ 10 بار المیر کو کال کر چکا تھا، لیکن فون آف جا رہا تھا۔ وجاہت صاحب المیر سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ گھر میں ہوتا تو کوئی بات کرے اس سے۔ کہاں تھے تم؟ کس چیز کا تمہیں ذرا ہوش ہے؟ میں یہاں پاگل ہو چکا ہوں ہر چیز کو ہینڈل کرتے کرتے، اور تم اپنا فون آف کر کے بیٹھے ہو، زاویار نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا تھا، جو خاموشی سے آتا صوفے پر بیٹھتے پیچھے سر ٹکا گیا تھا۔ ماہی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، المیر نے آنکھیں بند کیے بس اتنا ہی کہا تھا۔ زاویار ششدر رہ گیا تھا چند لمحوں کے لیے، پھر وہ اس کے قریب آتے بیٹھا تھا۔ کیسی ہے وہ اب؟ تم اس کے پاس تھے؟ زاویار کے سوال پر المیر نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اسے ہوش نہیں آیا۔ اس نے نیوز دیکھ لی ہے، المیر نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا تھا، اور اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی ہر طرح سے تھک چکا تھا۔ جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے اس کے بعد وہ بچی اور کیا کرتی؟ وجاہت صاحب کی سرد آواز ان دونوں کو پیچھے سے آئی تو ان دونوں نے مڑتے وجاہت صاحب کو دیکھا، جو چل کر ان کے سامنے آئے تھے۔ المیر انہیں دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ تم سے ایک میڈیا ہینڈل نہیں ہوئی، المیر سکندر، بھول گئے تھے کیا کہ ایک لڑکی، ایک عزت ہے تمہارے ساتھ؟ وجاہت صاحب نے سرد لہجے میں المیر کے شرمندہ چہرے کو دیکھتے تیکھے لہجے میں کہا تھا کہ زاویار بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ڈیڈ، اس کی کوئی غلطی نہیں، تم چپ کرو، اپنے بھائی کی حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا تمہیں۔ ایک لڑکی تمہاری وجہ سے زندہ رہنا نہیں چاہتی، تم سوچ سکتے ہو اس کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے یہ۔ زاویار کچھ کہتا کہ وجاہت صاحب نے غصے سے اسے جھڑکا تھا تو وہ خاموش ہوا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے تم میرے فیصلے کا مان رکھو گے۔ وجاہت صاحب کی بات پر ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر وجاہت صاحب کو دیکھا تھا۔ تم مہر ماں سے نکاح کر لو۔ وجاہت صاحب کی بات تھی گویا دھماکہ تھا۔ وہ سرتا پیر جھنجھوڑا گیا تھا۔
حالہ یوسف کی بہن مہرمہ یوسف، جبکہ زاویار نے پلٹ کر المیر کا چہرہ دیکھا تھا، جو بالکل بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بھی یہی بات آئی تھی، لیکن نور کے لیے المیر کی پسندگی جانتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مگر المیر کا چہرہ اس وقت بے حد سرخ ہو چکا تھا، جیسے دیکھ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ بات اس کے لیے ناقابل قبول ہے، نہ جانے اب وہ کیا کرے۔